جو لوگ اللہ کے پیاروں کو ان کے وفات کے بعد برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، کہ عالم ارواح سے ایسے لوگوں کے اوپر لوگ جو کہ دنیا میں کامیابیاں سمیٹ کر چلے گئے بد دعا کریں تو بد دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں۔ یہ جو اللہ کے نیک بندوں کو برا کہتے ہیں نا، یہ چیزیں جب وہاں پہنچتی ہیں اور وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اے رب ہم ایسے نہیں ہیں، تو جو وہ لعنت بھیجتے ہیں وہ ان پہ پڑتی ہے۔ اور جو نیک لوگ یہاں سے صاف زندگیاں گزارتے ہیں، ان بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے طرز پہ ڈالنا چاہتے ہیں اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیا عالم ارواح کے انہی بزرگوں کی دعائیں ان تک پہنچتی ہیں؟ وہ بھی بالکل پہنچتی ہیں۔ وہاں کی بد دعائیں اور وہاں کی دعائیں دونوں ملتی ہیں اور اللہ اسے قبول بھی کرتا ہے۔ کیا پچھلے تمام ایسے بزرگوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ کی رضا ملتی ہے؟ بالکل جنید صاحب، یہ بھی ملتی ہے۔ 3 سوال آپ نے پوچھے ہیں، ہم تینوں کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ خدا کے نیک بندوں کو جو یہاں بیٹھ کے اپنی زندگی میں گالیاں دیتا ہے، وہ جس کو دے رہا ہے نا، وہ اللہ کا مقرب بندہ، اس کی روح اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، اور اللہ اگر قبول فرما لے تو وہاں سے لعنتوں کے تحفے بھی اسے ملتے ہیں۔ وہاں اللہ کے اچھے بندے ہیں، ان کے لیے دعا کرے، ایصال ثواب کرے، ان کی دعائیں بھی ادھر آتی ہیں۔ آپ کا مسلک مجھے نہیں معلوم جنید صاحب کیا ہے، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ ہمارے شیخ اپنے زمانے کے قطب الاقطاب، روحانیت کی دنیا میں اللہ نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عنایت فرمائی، اور ملائے اعلیٰ میں مقتدر حیثیت، اور ملائے اعلیٰ میں جن کی حکمرانی ہے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، تم ان کو گالیاں دیتے رہے، ان پہ شراب پھینکتے رہے، ان کے قتل کے منصوبے بناتے رہے۔ یہ جو کچھ تمہارے ملک میں ہو رہا ہے نا، یہ انہی کے ساتھ کیے ہوئے کرتوتوں کے نتیجے نکل رہے۔ اب تک تم بد فطرت اور منافق مولانا ابوالکلام آزاد کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو، اب بھی گالیاں بکتے ہو نا آزاد کو۔ ٹھنڈا کر کے کھاؤ اب، اور ابھی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد عربوں کے جد کی جب باری آئے گی نا، ملائے اعلیٰ میں ہو گیا ہے، اور اس کے بعد خدا کا عذاب جو زمین سے آئے گا، ایسا حیران کن عذاب تم پہ آئے گا، تم سمجھ نہیں سکو گے کہ اللہ کا عذاب یہ کس صورت میں آیا ہے۔ تم نے ہواؤں کو فتح کر لیا، تم نے اپنی زمینیں گنوا دیں، تم نے پانیوں کو بھی فتح کر لیا۔ اب جو زمینوں سے عذاب آئیں گے، اور جب کافروں پہ منافقوں کی حکومتیں آئیں گی، اس دن ہمارا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، ہم بڑے خوش ہوں گے، جیتے رہے، نہیں تو ہماری روحیں خوش ہوں گی۔ یہ ملائے اعلیٰ میں جو خون ہی خون ہے نا، ہم جلے بیٹھے ہیں تم لوگوں سے، ولیعاذ باللہ۔ ہمارے شیخ کے شیخ رحمہ اللہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے بتایا گیا کہ آسمان سے بہت سی برکات جو عالم ارواح سے ہیں تم پہ نازل ہوتی ہیں۔ حضرت دیوبند میں حدیث شریف پڑھا رہے تھے اس وقت، تو میں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیوں میرے پہ نازل ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جو ہر ایک بزرگ کے ساتھ بخاری پڑھاتے ہوئے تم کہتے ہو نا رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری جو عربی کی دعائیں ہیں یہ ان تک پہنچتی ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہماری طرف سے بھی برکتیں اس شخص پہ نازل ہوں۔ اسے کبھی تجربہ کر لینا، جو اپنے ماں باپ کو بد دعائیں اور گالیاں دیتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آدمی مرتے دم تک رزق کا محتاج نہ رہے۔ اور تم تجربہ کر کے دیکھ لینا، جو اساتذہ کو گالیاں دیتا ہے نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ زندگی میں کوئی علمی کام کر سکے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے اساتذہ رحمہ اللہ ایسے اچھے، ہمیں پتہ ہے
کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے۔ اس لیے جو بھی یہاں جو حرکتیں کرتا ہے عالم ارواح، یہاں تک کہ اگر سمجھنے والے لوگ ہوتے تو میں ان کے سامنے بیان کرتا کہ اصل انسان وہ ہیں، ہم تو سائے ہیں یار، ہم کچھ نہیں ہیں۔ اصل تو انسان وہ ہیں، جب ہم مریں گے روحیں وہاں جائیں گی تو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ ہیں حمدان صاحب، اچھا یہ ہیں ایاز صاحب، اچھا یہ ہے فلاں ہستی۔ اس لیے ان بزرگوں سے جو محبت کرتے ہیں وہ محبتیں فائدہ دیتی ہیں، جو ان کے پیچھے چلتے ہیں اگر وہ حق پہ ہیں اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر وہ لوگوں پہ ان پہ والعیاذ باللہ لعنت بھیجتے ہیں تو ادھر سے بھی لعنتیں آتی ہیں۔ صحیح بخاری میں نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمان معراج سے واپسی فرمایا، نعمان تم کیا ایسا کام کرتے ہو؟ مجھے جنت دکھائی جبریل میں، تو اس میں ایک اتنی اچھی آواز سے تلاوت ہو رہی تھی، جنت والے سن رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو مجھے پتہ چلا یہ تو نعمان تم پڑھ رہے ہو، یہ تو تمہاری آواز ہے۔ ان کا اللہ کے رسول میرا تو ایسا کوئی کام نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جبریل سے پوچھا تھا کہ نعمان کیسے کام کر رہے ہیں جو یہ جنت والے ان کی تلاوت سنتے ہیں؟ ان کا برم بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے رہے، اللہ نے وہ مقام دیا کہ فرشتے اور اہل جنت اس کی تلاوت سنتے۔ ایسے ہی نہیں ہو جاتا میاں، جو یہاں کرتا ہے وہاں سے پاتا بھی ہے اور بہت کچھ پاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کا ایک پہلو یہ ہے کہ حضرت تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ وفات کے بعد روح کی طاقتیں، روح کے فیوزات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے حضرت کو، یہی دیوبند کے علماء کا مسلک تھا، یہی چیز ہے، اور یہی ندوہ میں کئی چیزیں ایسی لکھی گئیں کہ بٹوین دا لائنز اس سے مراد یہی ہے۔ آپ کو اس کی تفصیل پڑھنی ہو، ابن قیم کا ابھی انسائکلوپیڈیا چھپا ہے، 66 جلدوں میں ہے، ابھی ہم نے اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں موجود ہے۔ ابن قیم کو پڑھو، ابن قیم کو جو چیزیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہیں خواب میں وفات کے بعد وہ پڑھو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں پوچھا کہ حضرت وراثت کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، انہوں نے کہا اس طرح تقسیم کرو، یہ تمہاری غلطی ہے، یہ ابن قیم لکھتے ہیں۔ تو ادھر سے ادھر بھی پیغامات آتے ہیں اور ادھر سے ادھر بھی جاتے ہیں، کئی ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں۔ والدہ آئی تھیں یہ فرما گئیں، والد آئے تھے پتہ نہیں ناراض کیوں ہیں، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، اس لیے یہ سارا سلسلہ جنید صاحب چلتا ہے۔